بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی دوست ڈاکٹر ارم خان نیازی۔ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پہ۔ مائی ڈیئر یوٹیوب فیملی، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے پائلز یعنی کہ بواسیر کی جو ہے جو وجوہات ہیں، جو اس کی کازز ہیں، اس کی سمٹمز ہیں، ان پر ہم بات کریں گے، اس کے ٹریٹمنٹ پہ بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، میرے چینل کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ جیسا کہ آج ہم بات کر رہے ہیں پائلز پہ یعنی کہ بواسیر پہ۔ بواسیر جو ہوتی ہے یہ اس کے بارے میں یعنی کہ مکد کے اندر جو ہے نا رگوں کا پھول جانا بواسیر کہلاتا ہے۔ بواسیر جو ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی کہ ایک بادی اور دوسری خونی۔ جو بادی والی بواسیر ہوتی ہے اس میں جو ہوتا ہے مکد میں شدید قسم کی جلن ہوتی ہے اور مکد کی جو نالی کے اندر جو ہے لبابدار جھلی سے یہ ڈھکی ہوئی ہوتی ہے، جو کہ بیرونی اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مکد کی نالی کے باہر ہوتی ہے اور یہ جلد سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔ جو بیرونی بواسیر ہوتی ہے اس میں خون نہیں آتا مگر اس میں درد بہت ہوتا ہے۔ اس کی اگر سمٹمز کی بات کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے اس کو خارش بہت زیادہ ہوتی ہے، جلن بہت زیادہ ہوتی ہے، بوجھ ہوتا ہے اور پیشنٹ کو درد کی شکایت ہوتی ہے۔ اس کی جو کازز ہیں، کازز میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے کئی ایسے جو فیمیل ہوتی ہیں جو ڈلیوری کے دوران یعنی کہ اگر ان کو پریگنینسی ہے اور تو پریگنینسی میں ان کے جو عضلات پر بوجھ پڑتا ہے، اس سے بھی یہ بواسیر کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت زور لگانا، اس سے بھی بواسیر کا مسئلہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ دائمی قبض کا ہونا اور کئی دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ماروسی اور زیادہ دیر کھڑے رہنے سے یا پاؤں کے بل بیٹھنے سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آنکھوں کی سوزش کا ہونا، دست اور قبض کشا ادویات کا بکثرت استعمال یہ بھی اس بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو لائف سٹائل آج کل دیکھنے میں آیا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو تیز مرچ مسالے والی اسپائسی فوڈز کا استعمال کرنا، جو بازار کی بنی ہوئی تلی ہوئی اشیاء کا استعمال کرنا، دل کے امراض کا ہونا، پیٹ کی رسولیوں کا ہونا، یہ اس کی مین کازز ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں ہمارا جو ہم لوگ ورزش وغیرہ نہ کرنا، اکثر جو ہے بیٹھے رہنا آفس ورک میں زیادہ تر، اور جگر کے فعال کا درست نہ ہونا، یہ اس کی جو مین کازز ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں کہ پیشنٹ کو اگر اس طرح کی سچویشن ہو تو اس میں کیا سمٹمز ہوں گی، پیشنٹ کو کیا کرنا چاہیے، کیا میڈیسن استعمال کرنی چاہیے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ دیکھیں پخانے کے ساتھ اگر خون آتا ہے اور مس سے باہر نہیں نکلتے تو اس میں تھوجا جو ہے 30x جو ہے یہ پوٹینسی صبح، دوپہر اور شام اور رات میں ہم دیں گے۔ اگر مسے جو ہے نا وہ پخانہ کرتے وقت باہر نکل آتے ہیں، انگلیوں سے ان کو دبانے پر واپس چلے جاتے ہیں، تو اس میں مدر ٹینچر جو ہے اس کے 8 قطرے دوپہر میں اور شام میں یہ پیشنٹ کو 4 منتھ تک یوز کروانے چاہیے۔ اسی طرح مکد سے اگر لیسدار مادہ خارج ہو تو اس میں سلیشیا جو ہے وہ صبح، دوپہر، شام استعمال کروائیں۔ اگر مریض جو ہے اس کو خون کی کمی کا شکار ہو جائے تب بھی اس کو سلیشیا جو ہے وہ استعمال کروائیں۔ دل کے امراض والوں اور بواسیر میں اس میں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اگر پیشنٹ میں پیچیدگیاں پائی جا رہی ہیں یعنی کہ اس میں زخم بن گئی ہیں تو اس کو ہائپر سیلف دن میں 3 مرتبہ استعمال کروائیں۔ اسی طرح اگر مکد پر پھوڑا بن جاتا ہے تو اس میں برائیونیا
صبح دوپہر شام خون کی کمی یا کمزوری والے افراد ہوں تو ان کو دیں۔ اسی طرح اگر کسی بھی مسئلے مسائل ہوں تو ان میں اس طرح یہ میڈیکیشن کی جائے پیشنٹ کی، وہ بھی پیشنٹ کو کی جو بیماری ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پوٹینسی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اگر بات کریں کہ اگر اس طرح کا پیشنٹ آپ کے پاس ہے تو آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ پیشنٹ کو جو ہے نا، جو آپ اس کو ڈائٹ دے رہے ہیں اس کا خاص خیال رکھیں۔ دیکھیں مریض کو جو ہے نا وہ کافی، مرچ اور گرم مسالہ، اگر وہ کسی قسم کا کوئی منشیات استعمال کرتا ہے، مسالہ دار اور ایسی غذا استعمال کرتا ہے جو اس کو جلدی سے ہضم نہیں ہوتی، اس سے پرہیز لازمی کروائیں۔ زیادہ جو گوشت خوری ہے، اگر وہ زیادہ گوشت کھانے کا شوقین ہے، اس سے بھی آپ اس کو منع کریں۔ اس کے علاوہ سبزیاں اور پکے ہوئے پھل، نرم اور جو زودہ ہضم غذا، وہ پیشنٹ کو آپ ایڈوائز کریں کہ وہ اپنی ڈائٹ میں لیں۔ صبح اٹھتے وقت اور رات کو سوتے وقت پانی کا گلاس لازمی پینا چاہیے۔ سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں سرد پانی جو ہے وہ لازمی استعمال کریں تاکہ اس بیماری کو جو ہے اس کو فائدہ ہو۔ یہ تھی پائلس پہ میں نے آج ویڈیو بنائی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔